ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. پیچھے بیٹھے ہوئے بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لائیں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ اکرام دین سیکھنے کے لیے، دین کی باتیں سننے کے لیے آگے بیٹھا کرتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه إلی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا. حضرات اکرام، آپ سے مجھ سے پہلے علماء کرام کی یہ باتیں آپ دو مختلف عناوین پر سماعت فرما رہے تھے. مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ فکر آخرت ہے. جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ آج سوشل میڈیا کا جو دور ہے، اس دور میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں سچ ہوتی نظر آتی ہیں کہ اسلام ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو کر رہے گا. تو آج ہم تو نہیں پہنچ رہے، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے اسلام آج ہر کچے پکے مکان تک پہنچ چکا ہے باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے. اور جس بستی میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہاں پر بھی الحمدللہ توحید کا کام ایک حد تک ہو چکا ہے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا چمن یہاں پر لگایا گیا ہے، پودا لگ گیا ہے، اور اس سے ساری بستی والوں کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے. دنیا میں ہم اس لیے نہیں آئے کہ یہاں پر ہم اچھے کپڑے پہنیں، اچھا کھانا کھائیں، اچھی نشو و نما پائیں اور عیش و عشرت کی زندگی گزاریں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، پھر مر جائیں. اس لیے ہم دنیا میں نہیں آئے، بلکہ دنیا میں اس لیے آئے ہیں تاکہ اس کائنات میں رہ کر ایک ایسی کائنات، ایک ایسی دنیا کی تیاری کرنے کے لیے سامان مہیا کرے، بندوبست کرے، اس کا توشہ تیار کرے. جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جن سے کئی احادیث بھروی ہیں، وہ جب ان کی انتقال کا وقت آیا تو وہ رو رہے تھے. تو صحابہ نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے ایسے ایسے اچھے کام کیے ہیں، آپ کو رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں. مجھے دنیا چھوڑ کر جانے کا افسوس نہیں ہے، مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جس سفر پر میں جا رہا ہوں، جس قبر میں جا رہا ہوں، اس کے بعد سے جو میرا سفر شروع ہونے والا ہے، اس سفر کے لیے میرے پاس زیادہ راہ کچھ نہیں ہے، میرے پاس توشہ تھوڑا ہے، یعنی تیاری میری تھوڑی ہے، وہ سفر بہت لمبا ہے. اس کا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا دکھ تھا، بڑی تکلیف تھی. آج مجھے اور آپ کو بھی اسی طرح سوچنا چاہیے کہ آج ہم آخرت کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں، آخرت کی کیا کچھ تیاری ہو رہی ہے. آپ اس طرف مت دیکھیں، انشاءاللہ بات آواز آ جائے گی انشاءاللہ. تو ہمیں اس رہتی دنیا میں جو زندگی ہمیں مہیا کی گئی ہے، جو ہمیں سانسیں دی گئی ہے، اس سانسوں کا ہم صحیح استعمال کریں. اور جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، یا تو وہ زندگی عیش و عشرت کا سامان ہوگی، نعمتوں کی ہوگی، ناز کی ہوگی، اور یا پھر وہ زندگی اس کے برعکس تکلیف یا دکھ یا پھر آلام کی ہوگی، مصیبتوں کی ہوگی. تو اس لیے امام کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی کے بارے میں یوں فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس زندگی کا آغاز ہوگا تو ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا کہ جس نے زندگی میں کبھی تکلیف نہیں دیکھی، جس نے کبھی زندگی میں کسی سوئی کے ناکے کے برابر بھی اس کو تکلیف نہیں پہنچی ہوگی. اس وقت اس آدمی کو جہنم میں ایک لمحے کے لیے گزارا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا ایک لمحے کے لیے. پھر ایسا آدمی اس نئی زندگی میں ایک لمحے کے لیے جب جہنم میں پھینکا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا اے وہ شخص جو دنیا کی زندگی میں کبھی دکھ نہیں دیکھا اور عیش و عشرت کی زندگی تو نے گزاری، بدلا اس گھڑی کا دکھ چکنے کے بعد تمہیں کیا اپنا اچھا وقت یاد ہے؟ تجھے اپنی وہ زندگی یاد ہے جو تو نے ناز و نعمتوں میں گزاری ہے؟ وہ شخص کہے گا اللہ یہ گھڑی بھر کا دکھ جو میں نے چکا ہے اس نے مجھے زندگی کے سارے دکھ کیا ہے بھلا دیے.
سارے سکھ بھلا دیے اور مجھے ایک سکھ بھی یاد نہیں رہا، مجھے اپنی وہ زندگی کی ایک عیش و عشرت بھی یاد نہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ساری زندگی میری مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، دکھوں میں، آلاموں میں گزری ہے۔ فرمایا ایک ایسا شخص لایا جائے گا جس کی دنیاوی زندگی میں کپڑے تو پھٹے پرانے پہنتے ہوں گے، اور اس کے لیے سر چھپانے کے لیے اچھا مکان بھی نہیں تھا، اور کھانے کے لیے بھی دنیا کی ایسی نعمتیں اس کو نہیں ملتی تھی، لہذا اسے لمحے بھر کے لیے جنت میں ڈالا جائے گا۔ ایک لمحہ جنت میں گزار جانے کے بعد اس سے پوچھا جائے گا، اللہ کے بندے کیا دنیا میں تو نے طویل زندگی گزار کے آیا ہے، بدلا کبھی تو نے دکھ دیکھا ہے، تکلیف دیکھی ہے، تکلیف الم تو نے محسوس کیا ہے؟ وہ آدمی جس کی ساری زندگی کٹی دکھوں میں تھی، پریشانیوں میں زندگی گزر گئی تھی، جنت کا ایک لمحہ سکھ چکھنے کے بعد، جنت کا ایک لمحہ سکھ دیکھنے کے بعد، راحت دیکھنے کے بعد کہے گا اللہ میں نے زندگی میں کبھی دکھ نہیں دیکھا، کبھی میں نے زندگی میں تکلیف نہیں دیکھی، یہ زندگی اصل زندگی ہے، اور اس کی تیاری کرنے کے لیے انسان کو زندگی مہیا کی گئی ہے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، اللہ کی مرضی سے آئے ہیں، اور ہم جب اس دنیا سے جائیں گے تو اپنی مرضی سے نہیں جائیں گے، اور کسی کو یہ پتا نہیں کہ انسان کی موت کب آنے والی ہے، کس وقت انسان کے کیا ہے رزق کا نوالا ختم ہونے والا ہے، اور موت اپنا کام تمام کرنے والی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں انسان کے ساتھ ہمیشہ چل رہی ہیں، ایک اس کا رزق اس کے ساتھ برابر چل رہا ہے، دوسرا اس کی موت اس کے ساتھ برابر چل رہی ہے۔ انسان کا رزق ختم ہوتے ہی موت اپنا کام تمام کر دیتی ہے۔ تو ہم میں سے اکثر نوجوانوں کی یہ بات ہوتی ہے کہ ہم کیا ہے، ابھی کیا ہے، ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے کہ ہم ابھی دین پر عمل کریں، نمازوں کی پابندی کریں، داڑھی سنت کے مطابق داڑھی کا اہتمام کریں، اچھے نیک کام کریں، جب ہم بوڑھے ہوں گے تو یہ سارے کام آٹومیٹک ہو جائیں گے۔ میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، کہ ہمیں کیا پتا ہے کہ ہماری نوجوانی کیا ہے، ہماری نوجوانی ہمارے بڑھاپے تک ہمیں پہنچائے گی؟ کیا اس کے مجھے اور آپ کو گارنٹی ہے؟ ایک واقعہ یاد آتا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں، کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی زندگی ایسی تھی، جب ان کو امارت سونپی گئی، امارت سونپے جانے سے پہلے ان کی زندگی ایسی تھی کہ آج ایک پوشاک پہنتے تو پھر دوسرے دن دوسری پوشاک پہنتے، اور عطر خوشبو ایسی استعمال کرتے کہ ایک گلی سے جاتے تو دوسری گلی میں اس کی خوشبو آتی۔ جب ان کے اوپر امت کی امارت سونپی گئی تو ان کا گھر کا حال یہ تھا کہ ان کے گھر میں کھانے کو کھانا نہیں تھا، تو خادمہ کہتی ہے کہ اپنے گھر والوں کا تمہیں کچھ خیال ہے؟ تو وہ ایک خط لکھتے ہیں اپنے بیت المال کے ذمہ دار کو کہ مجھے ایک مہینے کا راشن دے دو، جب مجھے راشن میری مکافہ مل جائے گا، میری تنخواہ مل جائے گی، میں تمہیں لوٹا دوں گا۔ سبحان اللہ، ایک حکمران، ایک پرائم منسٹر کا یہ حکم ہے اور اس کو ماننا ہے، لیکن دیکھیے کہ اس کے اندر کیسی جرأت تھی۔ وہ کہتا ہے اے حکمران، اے عادل، میں جو تمہاری بات مان لوں گا، یہ تمہارا آرڈر ہے، میں مان لوں گا، مجھے آپ یہ لکھ کر دیں کہ آپ گارنٹی دیں کہ اگلے مہینے تک آپ زندہ رہنے والے ہیں، تو میں کیا ہے آپ کو یہ راشن دینے کے لیے تیار ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے یہ گوارا کر لیا کہ بھوکے رہ جاؤں لیکن میں آئندہ مہینے تک زندہ نہ رہوں، اور پھر یہ قرض مجھ پر عمر بن عبدالعزیز دنیا سے عوام کا قرض لے کر چلے جائے۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ آخرت کی زندگی کے لیے جو زندگی دی گئی ہے اس کی تیاری مجھے اور آپ کو کرنی ہے۔ جیسا کہ ایک کھیت، ایک کسان ہے، اس کی مثال دی جاتی ہے کہ کسان کیا ہے، موسم بہار سے پہلے موسم ربیع آتا ہے، اس سے بھی پہلے فصلوں کے پکنے کا وقت، فصلوں کے کاٹنے کا وقت، اس سے بھی پہلے فصل کو بونے کا وقت آتا ہے۔ اس وقت میں ایک کسان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ اسے مہلت دی جاتی ہے کہ اب تو زمین کو کیا ہے صحیح طریقے سے تیار کر لے گا، تو پھر جب فصل کاٹنے کا وقت آئے گا تو تم ساری فصل کاٹ سکے گا۔ لہٰذا وہ اپنی زمین کو آمادہ کرنے کے لیے، زمین کو فصل کے اگانے کے لیے تیار کرنے کے لیے رات کی سردی نہیں دیکھتا، دن کی گرمی نہیں دیکھتا، رات کے آخر پہر میں نکل جاتا ہے۔ لوگ اس سے کہتے ہیں کہ ابھی کیوں جاتا ہے، سو جا، آرام کر لے، بعد میں نکل جانا۔ تو وہ کہے گا کہ اگر میں آج سو جاؤں گا
آج اگر میں سو جاؤں گا تو پھر جب فصل کاٹنے کا وقت آئے گا، لوگوں کی کھیت کیا ہے فصلوں سے لولہا رہی ہوگی، اور میرا کھیت کیا ہے سرسبز و شادابی سے خالی رہے گا، تو اس وقت سوائے مایوسی کے میں کچھ نہیں کر پاؤں گا، سوائے میں مایوسی کے اور میرے ہاتھ کچھ آنے والا نہیں ہے۔ لہذا میں اسی لیے کوشش کر رہا ہوں کہ دن کی گرمی انسان کیا ہے مٹاتا ہے، اور گرمی سے اس کی چربی پگھلتی ہے، خون کو پسینے کی طرح بہاتا ہے، اور بہا کر زمین کو تیار کرتا ہے، اسی لیے تیار کرتا ہے تاکہ وہ فصل کاٹے اور اس کے بیوی بچے آرام سے زندگی گزار سکیں، اس کی بیوی بچوں کے لیے کچھ دانا پانی آ جائے، اس لیے وہ سرد راتوں کی سردی نہیں دیکھتا اور دن کی گرمی نہیں دیکھتا، بالکل محنت کرتا رہتا ہے، بالکل اس شخص کی طرح اللہ نے ایک بڑی زندگی کے لیے انسان کو زندگی مہیا کی ہے۔ اس بڑی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک لمبی زندگی دے رکھی ہے، اور وہ زندگی 100 سال کے بعد، 200 سال کے بعد، 300 سال، 400 سال، بلکہ 1000 سال، لاکھ، 4 لاکھ سال کے بعد بھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اس زندگی کو تیار کرنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان میں ہے، یعنی میری امت کی عمر سب سے مختصر رکھی گئی ہے، اور اس مختصر عمر میں انسان کیا ہے وہ کچھ کر سکتا ہے۔ جنت میں سب سے جانے والی پہلی امت جو ہوگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی، جو سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ اس زندگی کو تیار کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو بالکل قلیل مدت ملی ہے۔ اس قلیل مدت کو میں اور آپ اگر چادروں میں سو کر گزار دیں گے، چبوتروں پہ بیٹھ کر گزار دیں گے، راستوں پہ ٹھہر کر گزار دیں گے، تو پھر ہمیں کل قیامت کے دن جو ملنے والی ہے وہ رسوائی ملنے والی ہے۔ اور اگر ہم کچھ سامان تیار کر لیتے ہیں، آخرت کا توشہ تیار کر لیتے ہیں، تو پھر ہمیں کبھی ختم ہونے والی کبھی ختم نہ ہونے والی نعمتیں ملے گی۔ اور اگر ہم کچھ سامان مہیا نہیں کرتے ہیں تو پھر ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جہنم میں انسان کا جسم جلے گا، چمڑا جلے گا، وہ کہیں گے کوئی بات نہیں، اب جسم ہے جل جائے گا، پھر مل جائے گا چمڑا، چھوٹ جائے گی جان۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ایک چمڑا جل جائے گا تو ہم نیا چمڑا لگا دیں گے، اور ان کے عذاب میں رائے کے دانے کے برابر کوئی کمی نہیں کی جائے گی، کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی، اور ان کو اتنی ہی تکلیف ہوگی جتنی تکلیف ان کو پہلی دفعہ دی جائے گی۔ پہلی دفعہ جلتے ہوئے جتنی تکلیف محسوس کریں گے اسی طرح کی تکلیف محسوس کریں گے۔ کہا پھر ان کو آس ملے گی، چلو اب نیا چمڑا مل گیا ہے، پھر جلتا ہے، پھر نیا مل جائے گا، ایک دن آئے گا کہ یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ رب العالمین کہے گا دکھوں سے چھوٹ جائیں گے، رب العالمین کہے گا جاؤ موت کو بلاؤ، موت کو لاؤ۔ موت کو ایک مینڈے کی صورت میں، ایک تیندوے کی صورت میں، ایک دمبے کی صورت میں لایا جائے گا اور ذبح کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس موت کو ذبح کرنے کا حکم دیں گے، پتہ چل جائے گا کہ دکھوں سے نجات حاصل نہیں ہوگی۔ موت بھی کیا ہے اب چلی جائے گی، لہذا اب تو دنیا میں آدمی گھبرا جاتا تھا، کیا کہتا تھا، چلو یار چند دن ہے گزر جائیں گے، 4 دن اچھے آئے ہیں، 4 برے آ گئے ہیں، پھر یہ 4 چلے جائیں گے تو پھر اچھے دن آ جائیں گے۔ لہذا وہاں 4 دن آنے والے نہیں ہیں، اچھے دن رہیں گے تو اچھے ہی اچھے رہیں گے، اگر برے دن رہیں گے تو پھر برے ہی برے رہیں گے۔ اللہ کے عقل مندو، اللہ نے کہا ہے اے عقل مندو، اے نیک بختو، اس زندگی کے دن تو گزر جائیں گے، لیکن جس زندگی کو بنانے کے لیے میں نے تمہیں جو زندگی دی ہے، میں نے تمہیں جو بھیجا ہے، اس زندگی کے دن کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اس زندگی کا خیال کرو۔ اب اس زندگی کے سنوارنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایسی زندگی یا انتہائی دکھوں کی یا انتہائی راحت کی ہوگی۔ دکھ کیسے ہوں گے؟ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دکھ ایسے ہوں گے کہ جن دکھوں کا، جن تکلیفوں کا انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا ایسے دکھ آدمی، جن دکھوں کا سوچنا تو دور کی بات، جن دکھوں کا اندازہ اس بات سے لگا لو کہ سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو دیا جائے گا جس کے پیروں میں جہنم کا سب سے ہلکا عذاب، پیروں کے جوتے، جہنم میں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا جس سے دماغ انسان کا کھولے گا،
دماغ سے آگ کے شعلے نکلیں گے، یہ وہ شخص ہوگا جس کو سب سے تھوڑی تکلیف، جہنم کی سب سے ہلکی تکلیف دی ہوگی، جس کو سب سے تھوڑی تکلیف دی جائے گی۔ اس کی تکلیف کو اتنی ہوگی کہ پیروں میں جو آگ کے جوتے ہوں گے، لیکن دماغ کیا ہے، شعلوں سے نکلے گا، شعلے دماغ سے نکلیں گے۔ کہا کھانے کے لیے بھوک لگے گی، کہے گا اللہ جہنم میں تو پھینک دیا ہے، اب کھانے کے لیے کچھ دے دیں۔ قرآن کے الفاظ ہیں، نہ کسی مولوی کے الفاظ ہیں، نہ کسی وائس کے الفاظ ہیں، نہ کسی شخص کے خود ساختہ کتاب کے الفاظ ہیں، اس کتاب کے الفاظ ہیں جسے خود رب العالمین نے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے۔ فرمایا رب العالمین نے سورہ دخان کی آیت ہے، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون، جب جہنمیوں کو، دوزخیوں کو بھوک لگے گی، بھوک سے نڈھال ہوں گے تو رب سے کہیں گے کچھ کھانے کو دے دے۔ اللہ رب العالمین کو کھانے کے لیے کانٹے دار بدبودار درخت مہیا کرے گا، کہیں گے اللہ پیاس لگی ہے۔ کہا سال ہا سال، 100 سال، 1000 سال تک پکارتے رہیں گے پیاس لگی ہے، پیاس لگی ہے۔ آج گرمی کے موسم میں چند گھنٹے ہم پیاس کے نہیں گزار سکتے، نہ امیر گزار سکتا ہے، نہ فقیر گزار سکتا ہے، نہ حکمران گزار سکتا ہے، نہ مفلس گزار سکتا ہے، نہ توانگر گزار سکتا ہے، بلکہ یہ حالت ہے چند گھنٹے ہم گزار نہیں سکتے۔ کوئی برف والا پانی پیتا ہے، کوئی ٹھنڈا مٹکے کا پانی پیتا ہے، جس کو جتنی میسر آتی ہے اتنا پیسہ خرچ کرتا ہے، اتنا ٹھنڈے سے ٹھنڈا پانی کا انتظام کرتا ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے، ایک بزرگ ایک بادشاہ کے پاس رات گزارتے ہیں۔ ہارون رشید جو بہت ہی مشہور بادشاہ ہیں اور بڑے اچھے نیک دل بادشاہ تھے، اس وقت کے بادشاہ بھی بڑے نیک تھے، اور وہ اپنے پاس نیک لوگوں کو، عالموں کو، فقیہوں کو اپنے پاس ٹھہرایا کرتے تھے تاکہ ان سے کوئی نیک بات، اچھی بات سیکھنے کو مل جائے۔ لہذا وہ علماء ضمیر فروش نہیں تھے، وہ بادشاہ فروش نہیں تھے کہ جب بادشاہ کی مرضی ہو اس طرح کا فتویٰ دے دیں، اس طرح کی بات بتا دیں، بلکہ وہ بادشاہ کی مرضی کا خیال نہیں کرتے تھے، وہ رب العالمین کا مرضی کا خیال کرتے تھے۔ اور اس وقت کے علماء بھی وہ مسئلے بیان کرتے تھے جو رب چاہے۔ بادشاہ ناراض ہو جائے پرواہ نہیں کرتے، سمجھتے تھے کہ بادشاہوں کا بادشاہ ناراض نہ ہو جائے۔ ہارون رشید کے پاس ایک عالم سوئے ہوئے ہیں، رات کا وقت ہے، اور ہارون رشید کو بڑی پیاس لگی، اٹھے اور خادم کو حکم دیا کہ پانی پلائیں، اور حاکم وقت ہے لہذا خادم اٹھ کر پانی لے کر آتا ہے۔ وہ عالم جو اس کے پاس رات گزارتے ہیں وہ اس کے ہاتھ سے پیالہ لے لیتے ہیں، اور پیالہ پانی کا بھرا لے کر بادشاہ کے سامنے کیا، اور ہارون رشید جب ہاتھ بڑھاتا ہے تو بادشاہ کے سامنے سے اس پیالے کو پیچھے کھینچ لیتے ہیں۔ آدھی رات کو نیند اپنی مرضی سے نہیں آتی اور آنکھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کھلتی، اس وقت کھلتی ہے جب انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب راحت انسان کو آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب تکلیف ہوتی ہے۔ نیکیوں کے بغیر جو نیک لوگ ہوتے ہیں بغیر تکلیف کے رب کے ڈر سے ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، فرمایا بدبخت ہے، تکلیف ہوتی ہے تو آنکھ کھلتی ہے، نیک بخت ہوتے ہیں جو آرام سے سوئے ہوتے ہیں، جب رب کی یاد آتی ہے تو آنکھ کھل جاتی ہے۔ لہذا جب بادشاہ کو تکلیف ہوئی تو انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ یہ ایک گلاس پانی کے لیے تم اس کے لیے کیا قیمت طے کر سکتے ہو؟ اور اس کے جو عمرا تھے، مشیر تھے، ان لوگوں نے بھی کہا کہ بادشاہ تم کیا اس کے لیے کیا قیمت دے سکتے ہو؟ بادشاہ نے کہا کہ اس ایک گلاس پانی پینے کے لیے میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا، میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا۔ پھر اس عالم نے کہا کہ بادشاہ اگر یہ پانی تیرے اندر چلا جائے اور پھر باہر نہ نکلے اور اس کے علاج کے لیے تو کیا دے گا؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں اس کے لیے بھی اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا۔ تو اس عالم نے کہا کہ بادشاہ تیرے پاس رہا کیا؟ تیرے پاس ہے کیا؟ پھر تو نے آدھی سلطنت پانی پینے کے لیے دی اور آدھی سلطنت اپنی پانی کو اپنے جسم سے خارج کرنے کے لیے نکال دی، تو پھر تیرے پاس کیا ہے؟ تو نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے جبکہ تو نے آدھی سلطنت پانی پینے کے لیے صرف کر دی اور آدھی سلطنت اس کے علاج کے لیے صرف کر دی؟ اس نے کہا امام اگر یہ پانی کے پیالے کی قیمت مقرر کی جائے اور مجھ کو کہا جائے تو اس کی قیمت دے تب دے، آدھی سلطنت دے دوں گا۔ لہذا اللہ ہمیں
دو چیزیں ایسی ہیں جس پر کسی کا کنٹرول نہیں، ایک ہے پانی اور دوسری چیز ہوا۔ تو آوازیں دیں گے کہ اللہ پانی پانی، ہائے ہزار سال گزر جائیں گے، پھر کہا کیا کہیں گے؟ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ اے مالک، اس جہنم کے داروغہ سے کہیں گے کہ اپنے رب سے کہو کہ پانی پلا دیں یا تو پھر ہمارا کام تمام کر دیں۔ اور ان لوگوں کے لیے جو رب العالمین کی کوشش، رب العالمین کے لیے اپنی زندگی، آخرت کی زندگی کے لیے اپنا سامان مہیا کرنے والے کرے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین افیضوا علینا من الماء، کہ ان کے لیے اللہ رب العالمین ٹھنڈے پانی کے، حوض کوثر کے، سلسبیل کے پانی پی رہے ہوں گے۔ ان سے ان کفار و مشرکین کہیں گے، جو جہنمی لوگ، وہ لوگ جو آخرت کے لیے کچھ تیاری نہیں کیے، وہ لوگ کہیں گے اے لوگوں، تمہیں رب نے جو پانی دیا ہے اس کے خطرہ ہم کو بھی دے دو۔ کہیں گے رب نے ہم کو پانی پلایا ہے، تمہارے پینے کے لیے ایک قطرہ بھی نہیں عطا کیا۔ ہم تو رب کے ماننے والے ہیں، وہی کام کریں گے جو رب کہے گا۔ رب کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے۔ جب دیکھیں گے کہ نہ بھائی ہے، نہ رشتہ دار، نہ قریبی رشتہ دار، نہ پڑوسی پانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، یاد کرو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اللہ قرآن کے جو عناوین ہیں، جو مکی صورتیں ہیں، ان کے 3 عناوین ہیں، ایک ہے توحید، دوسری رسالت اور تیسرا آخرت۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں یہ 3 کاموں پر زور دیا ہے۔ ایک اللہ کی توحید بتائی، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بتائی، اور تیسرا آخرت کی تیاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ آج ہم شہر میں رہنے والے ہیں، بعض لوگ دیہات میں رہنے والے ہیں، اور شہروں میں رہنے والے ہیں، بڑے بڑے شہروں میں رہنے والے ہیں۔ ساری دنیا کے سارے لوگوں کی کاوش یہی ہے، صرف اور صرف وہ ایک ہے کہ وہ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے کچھ کام کر جائیں، کچھ آرام کی چیزیں مہیا کر لیں۔ ہر آدمی، چاہے وہ مولوی ہو یا واعظ ہو یا پیر ہو یا فقیر ہو یا پھر کوئی بزنس مین ہو، تاجر ہو، یہی وہ لوگ ہیں۔ ہر آدمی کی یہی کوشش ہے کہ ہم اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ ایسا بنا لیں کہ جس کے ذریعے سے ہم آرام کی زندگی گزاریں۔ گرمی سے بچاؤ کے لیے کپڑے بنا لیں، سردی سے بچاؤ کے لیے، بارش سے بچنے کے لیے الغرض باتیں بہت ہیں، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ انشاءاللہ میرے بعد بھی ایک عنوان ہے، میں اپنی باتوں کو سمیٹتے ہوئے آخری بات کہتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ آخری بات یہی ہے کہ میدان محشر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے کے سارے لوگ برہنہ ہوں گے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہاں پر عورتیں بھی برہنہ ہوں گی، ننگی ہوں گی، مرد حضرات بھی ننگے ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایک دوسرے کو، مرد عورتوں کو نہیں دیکھیں گے اور عورتیں مر جائیں گی، اللہ کے شرم سے مر جائیں گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید۔ عائشہ، تم نے پوچھا مرد عورتیں اکٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے؟ عائشہ، اس وقت کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش نہیں ہوگا، یہ عالم ہوگا، حاملہ عورتیں حمل گرا جائیں گی، آدمی نشے کی حالت میں بس نظر آئے گا، لیکن وہ شراب پیے ہوا نہیں ہوگا، بھنگ پیے ہوا نہیں ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے اس کے ہوش حواس بگڑ جائیں گے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ بہت ہی خطرناک چیز ہوگی۔ اس سے بچنے کے لیے مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ وہاں آدمی پانی پینے کے لیے ترسے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں 7 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے جن کو آسانی ہوگی۔ ان میں سے ایک انصاف کرنے والا بادشاہ، دوسرا وہ آدمی جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں صرف کی ہوگی، نہ چوراہوں پر نہ چبوتروں پر صرف کی ہوگی، اور تیسرا وہ آدمی جو دو آدمی جو آپس میں ملتے ہیں تو اللہ کی محبت کے لیے، جدا ہوتے ہیں تو اللہ کی محبت کے لیے، اور چوتھا وہ آدمی جو تجارت کرتا ہے، اپنا سامان فروخت کرتا ہے تو پھر اللہ سے ڈرتا ہے، وہ اپنی تجارت کبھی جھوٹ بول کر اپنے مال کو بیچتا نہیں ہے، اور پانچواں وہ آدمی جس کو حسین و جمیل عورت دعوت و معذرت دے کہ آئے زنا کرے اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور چھٹا وہ آدمی جس کا دل
مسجد سے اٹکا ہو، ابھی فجر کی نماز پڑھا، ظہر کی نماز کا انتظار، ظہر کی نماز پڑھا، عصر کی نماز کا انتظار، اور آخر وہ آدمی ہوگا جو سارے لوگ جب سو جائیں اور رات میں اٹھ کر وہ اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے 7 لوگ ہیں جن کو میدان محشر میں عرش الہی کے سائے کے علاوہ نہ کوئی جھاڑ ہوگا نہ پہاڑ ہوگا، اور سورج بھی اتنا قریب ہوگا کہ انسان کے ہاتھ کے قریب ہوگا۔ لہذا اس وقت آدمی اپنے پسینوں میں جو تیل کی مانند کڑک رہا ہوگا اس پسینے میں جلے گا، اس وقت اگر کوئی سایہ ہوگا تو عرش الہی کا سایہ ہوگا۔ اس وقت ان 7 قسم کے خوش نصیب ہوں گے جو اس کے نیچے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں بھی ان 7 خوش نصیبوں میں شامل فرمائے اور ہمیں بھی ان اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔